نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق صاحب اور وزرائے حکومت جناب سردار میر اکبر صاحب، جناب چودھری رشید صاحب، جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب اور میرے ذی وقار بزرگوں، جوانوں، پریس سے متعلق میرے بھائیوں، آج ہم عمیق قلب سے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم جو کہ اپنے ایک سرکاری ٹور پر آگے جا رہے ہیں چھم کی طرف، تو اس مختصر سے پڑاؤ پر جو انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ قبول کیا میرے غریب خانہ پر، میں ان کا، ان کے وزراء کا اور بطور خاص آپ جو اپنے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری انوار الحق صاحب اس اعتبار سے چونکہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ہماری اس ریاست کے، یہ باب الجہاد آزاد جموں کشمیر جو بیس کیمپ ہے اس کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، اس کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے، ان کے جہاں اور بہت سارے گڈ گورننس کے لیے کیے گئے اقدامات کی ستائش ہم اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، تو وہاں بطور خاص اس وقت جو ہمارا قضیہ کشمیر ہے اور جس کشمیر کو دبوچنے کے لیے ہندوستان کی قابض اور غاصب افواج نے ایک عرصے سے ظلم اور بربریت کی ایک کہانی رقم کر رکھی ہے، اور مودی رجیم نے جس طرح اپنی کانسٹیٹیوشنل کو کرتے ہوئے ہمارے اس پورے علاقے کے تشخص کو برباد کرنے کی ایک کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہی تھا، خون شہیداں کی پکار یہی تھی کہ بیس کیمپ کا رول دراصل آج کل سری نگر سے بھی بڑا رول ہے۔ اس رول کی ادائیگی کے لیے یہاں کی حکومت کو حقیقی بیس کیمپ کی حکومت کا کردار ادا کرنا چاہیے، تو چنانچہ ہم وزیر اعظم آزاد حکومت سے اس اعتبار سے بڑی تحسین کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اقدامات جو آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ان کا جذبہ اور ولولہ ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بطور خاص انہوں نے 5 جنوری کو جو کشمیریوں کا ایک بہت بہترین اور تاریخی دن ہے، ہمارا حق خود ارادیت کی یاد دہانی کا دن ہے، اس کے حصول کا دن ہے، اور اقوام عالم کے کیے گئے وعدوں کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر ان کو سینسٹائز اور ناک کرنے کا دن ہے، اس دن جس طرح انہوں نے ایک بڑا جاندار پیغام مودی رجیم کو یہاں سے دیا اور جس پر انڈین میڈیا جس بری طرح سیخ پا ہوا، جناب چودھری انوار الحق صاحب پار کے کشمیریوں نے بطور خاص جو ہماری مقید قیادت ہے ان کی جتنی فالوئنگ ہے، انہوں نے جس انداز سے ہمیں فون کیے، رابطے کیے اور جس جوبلنٹ انداز میں آپ کے اس اعلان کا انہوں نے خیر مقدم کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مودی رجیم کی ان سارے مظالم کی داستان نے دراصل ہمیں مایوس کر دیا تھا، اور ایک بڑی اوپن ونڈو کھلی ہے جو مظفر آباد سے کھلی ہے، اور مظفر آباد کے وزیر اعظم کا یہ اعلان دراصل ساری مایوسیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا اعلان اور پروگرام تھا۔ اس پر پوری کشمیری قوم، وہ کارگل سے لے کر جموں تک اور اسی طرح آزاد کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک، اور جس طرح ہمارے ڈایاسپورا نے آپ کی اس بڑی ویلینٹ اس اعلان کو جس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا، میں آج سری نگر ہائی وے کے کنارے اس تاریخی جگہ پر اس اجتماع کے موقع پر اپنے یہ چیدہ ہمارے اس حلقہ انتخاب کی سارے یونین کونسل کے ذمہ داران جو میں نے آج بلائے ہیں ان کی موجودگی میں جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے بہاف پر آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اس بات کا ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بیس کیمپ کے کردار کی ادائیگی کے لیے ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز، کسی طرح بھی انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں نے جب وزیر اعظم کو اس موقع پر کانگریچولیٹ کیا تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی کہ کہیں مجھے چھوڑ کر الگ تو نہیں چلے جائیں گے، میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ لیڈ آپ کریں گے، آپ کی اس قیادت میں انشاءاللہ العزیز ہم تو لو چھڑکنے والے لوگ ہیں، ہمارے تقریباً 1400 سے زائد کارکنان ہیں جو اس وقت سری نگر کے مزار شہداء میں اپنی باڈیز انہوں نے سولیڈریٹی کے طور پر پیش کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اس وفا کے اس پیغام کو اور تحریک آزادی کشمیر کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جناب وزیر اعظم آپ کے گڈ گورننس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو بھی آزاد کشمیر کے طول و عرض میں لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے سادگی کو اختیار کیا اور جس طرح آپ نے بڑے بڑے دفاتر میں حاضریوں کو یقینی بنایا اور جس طرح آپ نے غیر ترقیاتی اخراجات اور بجٹس کو جس طرح آپ نے کم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو آنے والی سیاست جو ہے اور اس کے جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہوں گے یا کارکنان ہوں گے، قیادت سے لے کر کارکنان تک آپ نے ایک بینچ مارکنگ کر دی ہے، میں اس کو جس قدر بھی ستائش کی نظر سے دیکھوں تو کم ہے، ہم دعا گو ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں۔ یہ حلقہ انتخاب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے ایک وزیر اعظم ہے کا اپنا انداز ہے، ہر جماعت کا اپنا انداز ہے، لیکن میں بھی چونکہ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو جناب وزیر اعظم میری فالوئنگ میں اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو عرصہ دراز سے اسی طرح حل طلب ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کوئی ناجائز مطالبہ آپ کی خدمت میں کبھی پیش نہیں کریں گے، لیکن سوشل جسٹس کا یہ تقاضا ہے
کہ جناب آپ سب کے وزیر اعظم، یہ سارے شہری جس کی کس نے کس کو ووٹ دیے، نہ کبھی ہم اس میں پڑھتے ہو نہ آپ اس میں پڑھتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں. میں سکولوں کے مسائل کو تو جناب چغتائی صاحب کمال شفقت سے دیکھتے بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت افزائی فرمائی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے بجلی کے ایشوز ہیں، گو کہ آپ نے پوری ریاست کا مطالبہ مانتے ہوئے بجلی کو اس قیمت پر دے دیا کہ جس پر اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس قیمت پر بجلی کشمیریوں کو دینا تا دیر ممکن نہ رہے. لیکن آپ نے کمال فیاضی کے ساتھ جس طرح عوام کے اس مطالبے کو پذیرائی بخشی ہے، اس کے باوجود ابھی لوڈ شیڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہے. بہت ساری یہ لائن ہے، یہ باکسر اگی پچھلا علاقہ ہے ہمارا، ابھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ایل ٹی کی تاریں جو ان کے گھروں سے گزر رہی ہیں، ایک دو شخص جو ہے حادثے کا بھی شکار ہوئے. تو میری گزارش ہوگی کہ یہ مختصر سی لائن ایل ٹی کی اس کو چینج کیا جائے، آبادی سے ایک سائٹ پر کر دیا جائے. اسی طرح جناب دو چار ہمارے علاقے ہیں، ان میں جتنے بھی آپ کا جو بجلی کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسفارمرز پرانے وہ نہیں چلتے. تو اس میں ہم نے ایس سی صاحب سے گزارش بھی کی ہے کہ سرا ہے، باکسر ہے، گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، اس میں کم از کم نئے ٹرانسفارمر جو ہے اس کی تنصیب کا کام کیا جائے. جناب وزیر اعظم، میں جب سرا آتا ہوں میں اپنے لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ چائے حلال والی بجلی میں مجھ کے پکا کے دے رہے ہیں یا حرام والی بجلی پر. وہ بڑا ہنستے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کیا آپ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ بجلی جس کے میٹر نہیں لگا ہوا اور آپ اس پہ ہیٹر بھی چلا رہے ہیں، آپ اس پہ تنور بھی چلا رہے ہیں، یہ تو حرام کی بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں. تو جناب وزیر اعظم، حالات کا یہ تقاضا ہے کہ آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ہر ایک کنزیومر کو اس کو بجلی کا میٹر ملنا چاہیے، اور بجلی کے میٹر کے مطابق وہ جتنی بجلی پھر استعمال کرے اس کا بل دے، تاکہ ایوریج بلنگ سے لوگوں کی جان چھوٹے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس میں بطور خاص الیکٹریکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کو یہ پورا کرے. یہ جو سامنے آپ نے جگہ دیکھی ہے، ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے دادا نے یہاں کی مسجد کے لیے بھی جگہ دی، سکول کے لیے بھی جگہ دی، فری آف کاسٹ دی. اور یہ میں اسی سکول سے پڑھا ہوں اور یہ ابھی تک ہائی سکول ہے. ہم چاہیں گے کہ سری نگر کے گیٹ وے پر اور انتہائی اہم جگہ پر کم از کم آپ اگر سکول کو کالج کا درجہ دے سکیں تو انشاءاللہ العزیز یہاں کی کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ایجوکیشن بڑی مثالی رہی ہے پوری ریاست میں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر بھی توجہ دیں گے. اور اسی طرح نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں. میں آج تو نہیں مناسب سمجھتا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھوں، لیکن میں کبھی آپ کے دفتر حاضری دوں گا. بجا طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس یونین کونسل میں پانی کے مسائل ہیں، اور بطور خاص جو ہیلتھ پیکج اس وقت دیا گیا، تو جناب وزیر اعظم ہیلتھ پیکج کے دوران یہ تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پالیسی کے طور پر یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے جتنے بارڈر ایریاز ہیں اس پر ہیلتھ پیکج کی فراہمی کے لیے بہت ہی جنرس ہو کر ہمیں اس کا بندوبست کرنا چاہیے تھا. ابھی کھلانا یونین کونسل کے کچھ بزرگ آئے، نوجوان آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں ہیلتھ پیکج میں بہت بری طرح اگنور کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اگنور اس درجے میں ہوئے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جناب وزیر اعظم کو اور جو ڈی جی ہیلتھ ہیں، میرے کلاس فیلو اور میرے رومیٹ رہے ہیں، ان کو ہدایت کی جائے کہ کم از کم جو کھلانا ہمیشہ ہندوستان کی بربریت کا شکار رہا، فائرنگ کا شکار رہا، تو ہیلتھ پیکج میں ان کو بطور خاص جگہ دی جائے. اسی طرح فیلاں کا جو ایک علاقہ ہے بالکل بارڈر کے ساتھ ہے، وہ بھی کھلانا میں ہے. ایک چھوٹا پل ہے جو ایک برساتی نالے سے انہیں لنک کرتے ہوئے انہیں مین روٹ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور وہ بھی ان کو میسر نہیں. حالانکہ وہ اسکیم میں کہیں رکھا گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چار باتیں، اور اس طرح ہمارا یہ سوکڑ ہے چٹھیاں کے ساتھ اوپر ہے، یہاں آلریڈی ایک ہمارا فرسٹ ایڈ پوسٹ چلا کرتی تھی. میں نے بلکہ فاروق نور صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے جاننے والے غریب لوگ ہیں تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے. تو لیکن اس دفعہ جو ہیلتھ پیکج آیا تو سوکڑ کا نام بھی اس میں نہیں. یہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ جناب وزیر اعظم آپ کی موجودگی میں صرف میں اس کی آؤٹ لائنز دوں گا، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ورکنگ ہے آپ کی اجازت ہو جناب وزیر صحت کو بھی آپ ہدایات جاری فرمائیں، اور بطور خاص جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ کو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر دیا جائے. یہ سرا میں ہم نے سب سے زیادہ ڈاکٹر اس ریجن میں، اس پوری جیلم ویلی میں ہمارے ہیں. میں پہلا MBBS ڈاکٹر تھا کہ جس نے اس سرا سے جناب تعلیم حاصل کی. تو بڑی حیرت کی بات کہ ہماری بہنوں بیٹیوں اور ہمارے بزرگوں اور جوانوں کے لیے جو BHU بنا اس میں کوئی میڈیکل آفیسر نہیں تھا. چنانچہ اس دفعہ میں نے انصر عبدالی صاحب سے بھی گزارش کی جناب وزیر اعظم، اور فاروق نور صاحب سے بھی کہا کہ کم از کم جہاں میری ماں ہے، جہاں میرے پھوپھے، جہاں میرے اور عزیز و اقارب، جہاں میرے اساتذہ ہیں، وہاں ان کی ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ کے لیے کم از کم کوئی ایک ڈاکٹر تو میسر رہنا چاہیے. ریاست بھر میں ہماری خدمات ہیں تو ہمارے سرا میں کیوں نہیں ہے. تو میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس دفعہ سرا کے BHU میں ایک کم از کم میڈیکل آفیسر کی جو آسامی منظور کی ہے. مجھے امید ہے کہ باقی جو ایگزیلری سٹاف ہے وہ بھی ایز پر SOP آف WHO وہ ضرور آپ ہمیں دیں گے. اسی طرح دور دراز جتنے علاقے ہیں اس جیلم ویلی کے، اور جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر بھی آپ وزٹ کریں گے
جناب میں علی خان چغتائی صاحب کے فرزند نے جس طرح کام کیا ہے، میں ان پر بڑا شکر گزار بھی ہوں. وہ تو ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حلقہ بطور خاص جو ہے وہ ہمیشہ ایک اگنورنٹ لوگوں کے رحم و کرم پر رہا، اور جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مسائل زدہ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کمال مہربانی کے ساتھ ہمارے اس حلقہ انتخاب کو آن کریں گے اور اس کو جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ العزیز. کہ ہم نے چاہا کہ ہم 2 فروری کو، 5 فروری کو ویسے بھی سالیڈیرٹی ہوتی ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو 2 فروری کو جناب وزیر اعظم ہم نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، پاکستان کے امیر کو کہا کہ آپ مظفر آباد کیپٹل سٹی کو وزٹ کریں، اس لیے کہ جو مودی کے اقدامات ہیں اس کانٹیکسٹ میں مظفر آباد کو وزٹ کرنا ایک اسپیشل سگنیفیکینس رکھتا ہے. آپ تشریف لائیں. تو انہوں نے اپنے بڑے بزی سکیجول سے ہمیں 2 فروری کا ٹائم دے دیا. میری گزارش ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کہ جس نے تقریباً 3.5 کروڑ کے شہر کراچی کو ایک زبردست سوشل جسٹس سے امکنار کیا، اور وہاں کی ایک کارکنیت جو ایک رنگ لاتی ہے سیاست میں، اس کی ایک عملی مظاہرہ جس شخص نے کیا، اور جس نے 50,000 نوجوان پاکستان کے انہیں اس وقت وہ گزار چکا ہے بنو کابل کے پروگرام سے فری لانسنگ ٹریننگ دی ہے. ایسا انرجیٹک اور ایسا کشمیر سے محبت کرنے والا جو ہمارا قائد جماعت کا، جس کی بڑی قربانیاں ہیں کشمیر جہاد میں، وہ 2 کو تشریف لا رہے ہیں. میری اسپیشل ریکویسٹ ہوگی کہ انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے، اور ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر جو ہائی کورٹ کا جو گراؤنڈ ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک سمبولک پروگرام کشمیر کے لیے ہم کرنا چاہیں گے. اس میں کمشنر صاحب اور باقی سارے جو بھی ادارے ہوں گے ان کو بطور خاص آپ کی طرف سے ہدایت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے لیے سہولت اور آسانی رہے گی. اور میرا جی بھی چاہ رہا ہے کہ حافظ صاحب کو انشاءاللہ العزیز آپ سیچرڈے کی نائٹ کو اگر ہم اکٹھے کہیں بیٹھ کے کھانا کھا سکیں تو میں بہت اوبلائج رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو. میں پھر آپ کا ممنون ہوں.